شاہ بطحہ کا ماہ پارا ہے، واہ کیا بات غوث اعظم کی، واہ کیا بات غوث اعظم کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل سیرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سلسلے میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں ہم حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و کمالات، آپ کی سیرت سے متعلق کہ آپ کا علم، آپ کا عمل، آپ کا طلباء کے ساتھ، عوام کے ساتھ رویہ کیسا تھا، آپ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے مختلف پہلو سننے کی ہم نے سعادت حاصل کی ہے۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل کچھ باتیں حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ سے متعلق سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے تقوی اور پرہیزگاری کے کئی فضائل بیان فرمائے ہیں، یعنی جو شخص اللہ تبارک و تعالی سے ڈرے، اللہ تبارک و تعالی کے احکامات پر عمل پیرا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی منع کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرے، تقوی پرہیزگاری اختیار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے، تو قرآن مجید فرقان حمید میں اس کے لیے کئی فضائل، کئی کمالات بیان کیے گئے ہیں۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الحجرات میں ارشاد فرماتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ شخص ہے کہ جو تم میں سب سے زیادہ ڈر رکھنے والا ہے، سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کی بارگاہ کے اندر جو عزت کا، مقام کا معیار ہے اس کو بیان کیا ہے کہ کون شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ رکھتا ہے، تو اس کے لیے تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ نے معیار بیان فرمایا۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری والے کاموں میں گزری۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کردہ احکامات پر سختی سے عمل کرنے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع فرمایا، حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان سے مکمل طور پر اجتناب کرنے والے تھے۔ آپ کی سیرت طیبہ کے اندر ایسے بہت سارے واقعات موجود ہیں۔ بیان کرنے سے قبل قرآن مجید فرقان حمید کی ایک اور آیت سماعت فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی سورۃ الانفال میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم، یعنی اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو تو اللہ تمہارے لیے فرقان بنا دے گا اور تمہاری خطاؤں کو مٹا دے گا اور تمہاری مغفرت فرما دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے مختلف انعامات کا ذکر فرمایا ہے، جن میں سے پہلی بات یہ ذکر فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو فرقان کی قوت عطا فرمائے گا۔ فرقان کیا ہے؟ اس کے بارے میں علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ فرقان سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی قوت عطا فرما دے، کہ وہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی قوت حاصل کرے اور پھر جو حق والا راستہ ہے اس کو اختیار کرے۔ یعنی یہ اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی بندے پر نعمت ہے کہ اس کے سامنے حق اور باطل واضح ہو جائے، اس کو پتہ چل جائے کہ کون سی بات حق ہے اور کون سا راستہ یہ باطل کا ہے، یعنی گناہوں کا راستہ ہے، غلط راستہ ہے جو جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے جانے والا ہے، اور اس کو وہ راستہ بھی معلوم ہو جائے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف، جو جنت کی طرف لے جانے والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا انعام یہ ہے کہ بندہ جب حق اور باطل کے درمیان فرق کو جان لے تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر مزید انعام فرمائے
اور وہ حق والے راستے کو اختیار کر لے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر انعام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اس راستے پر ہمیشہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی افراد میں سے تھے کہ جن کے سامنے حق اور باطل کے دونوں راستے بالکل واضح تھے، اور پھر اس کے بعد آپ نے حق کے راستے ہی کو اختیار کیا، کبھی آپ باطل کے راستے پر نہیں چلے، کیونکہ اصل یہ ہے کہ حق اور باطل کا راستہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا۔ قرآن پاک میں جگہ بجگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا۔ ایک مقام پہ ارشاد فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ ہم نے انسان کو دونوں راستوں کے بارے میں ہدایت دے دی۔ انسان کے سامنے ہم نے دونوں راستے رکھ دیے ہیں، تمام کے دلائل ہم نے بیان کر دیے ہیں۔ اب ان دلائل کی روشنی میں پہچاننا، ان دلائل کی روشنی میں سیدھے راستے کو اختیار کرنا، یہ بندے کے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس حوالے سے نعمت کیسی تھی، اس کا اندازہ اس واقعے سے لگائیے کہ جو امام شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب المیزان الکبریٰ کے اندر لکھا ہے کہ حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک روز کسی ایسے جنگل کی طرف نکل گیا جہاں پانی اور روزی کا یعنی دانے وغیرہ کا کوئی انتظام نہیں تھا کہ کھانا وغیرہ کوئی وہاں ملے۔ اس جنگل کی طرف میں نکل گیا اور کئی روز میں نے وہاں پر قیام کیا، حتیٰ کہ ایک روز مجھے سخت پیاس لگی تو میں نے دیکھا کہ سر پر بادل کا ایک ٹکڑا آیا اور اس میں سے کچھ پانی ٹپکا، جس کو میں نے پیا اور پیاس بجھائی۔ پھر کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ رأیت نورا اضاء به الافق وبدت صورة ونودیت منه یا عبد القادر انا ربک وقد احللت لك المحرمات، یعنی مجھے ایک نور کی صورت دکھائی دی، روشنی ہر طرف دکھائی دی، اور اس روشنی کی وجہ سے آسمان کے کنارے سارے کے سارے منور ہو گئے، روشن ہو گئے۔ روشنی میں سے یہ آواز آئی کہ میں نے تمام اشیاء کو جو حرام تھی وہ تمہارے پر حلال کر دیا۔ اب یہ ایک بڑی بات ہے، اگر ہم جیسے فرد کے سامنے، کسی شخص کے سامنے اس طرح کا معاملہ پیش آ جائے تو وہ اچھلے گا، کودے گا، یا اس کے جو ہے وہ پاؤں زمین پر نہیں ٹکیں گے کہ میرا یہ مقام اور مرتبہ ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ ندا دی گئی کہ میں نے تیرے لیے حرام چیزیں حلال کر دی ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر فضل فرمائے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فرقان کی نعمت عطا فرماتا ہے کہ حق اور باطل کے درمیان وہ فرق کر لیتے ہیں۔ چنانچہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا۔ یہ پڑھنا تھا کہ وہ ساری کی ساری روشنی جو تھی وہ خود بخود ختم ہو گئی، اور وہ جو صورت تھی روشنی کی وہ دھوئیں کی صورت میں نظر آنے لگی۔ پھر اس صورت میں سے یہ آواز آئی کہ یا عبد القادر نجوت منی بعلمک، یعنی اے عبد القادر تم نے اپنے علم سے مجھ سے نجات پا لی۔ یہ اس میں سے آواز آئی۔ اب یہاں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کو ملاحظہ فرمائیے کہ اولاً اس نے یہ وار کیا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ اس نے یہ کہا کہ وقد احللت لک المحرمات، میں نے جو حرام چیزیں ہیں وہ آپ کے اوپر حلال کر دیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے اس مکر کو، اس فریب کو پہچان گئے، اور آپ نے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا۔ اب اس نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک اور وار کرنے کی کوشش کی، اور اس نے یہ کہا کہ آپ نے اپنے علم کے ذریعے مجھ سے نجات پالی، ورنہ یہ وہ معاملہ ہے، یہ وہ کام ہے کہ جس کے ذریعے سے میں 70 صاحب طریقت حضرات کو گمراہ کر چکا ہوں، یعنی مختلف لوگوں کو میں نے گمراہ کیا ہے، اسی طریقے سے کہ ان کے سامنے روشنی کی صورت میں ظاہر ہوا، اپنے آپ کو ان کا رب کہا، اور ان سے یہی کہا کہ میں نے تمہارے لیے حرام چیزیں حلال کر دی ہیں، تو وہ ان حرام کاموں کے اندر مبتلا ہوئے، اور جو انہوں نے کام کیے ہوئے تھے، عبادتیں کی ہوئی تھیں، ساری کی ساری وہ ان سے جاتی رہیں، لیکن آپ نے اپنے علم کے ذریعے مجھ سے نجات پالی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اس دوسرے وار کو بھی سمجھ گئے، اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو شیطان کا وار تھا یہ پہلے والے وار سے خطرناک تھا۔ پہلا وار تو یہ تھا کہ اس نے یہ کہا تھا کہ میں نے آپ کے اوپر حرام چیزیں حلال کر دیں، دوسرا وار اس سے خطرناک یہ تھا کہ اس نے یوں کہا کہ آپ کو جو نجات حاصل ہوئی ہے وہ آپ کے علم کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً یہ کہا کہ میرے رب عز و جل کے فضل نے مجھے بچایا ہے، میرے رب عز و جل کے فضل و کرم نے مجھے بچایا ہے، یعنی اس علم کی نسبت
اس بچانے کی نسبت اپنی ذات کی طرف نہیں کی، اپنے علم کی طرف نہیں کی، بلکہ یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو بچاؤ ہوا ہے، یہ جو بچنا ہوا ہے، میرے رب عز و جل کے فضل سے ہوا ہے۔ تو وہ خائب و خاسر ہوا شیطان، ورنہ وہ اپنے طور پر غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ پر پہلے سے زیادہ خطرناک حملہ کر چکا تھا۔ اس کے بعد کسی نے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آپ نے کس طریقے سے پہچان لیا کہ وہ شیطان تھا؟ جب اس نے یہ کہہ دیا کہ میں نے آپ کے لیے حرام چیزیں حلال کر دی ہیں، تو آپ نے کیسے پہچان لیا کہ وہ شیطان تھا؟ تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس نے جب یہ کہا کہ میں نے آپ کے لیے حرام چیزیں حلال کر دی ہیں، تو فَعَلِمْتُ أَنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، یعنی میں نے جان لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی برائی کا حکم نہیں دیتا، اور جو چیزیں حرام ہیں ان کو اختیار کرنا یہ برائی ہے، تو میں جب برائی کو اختیار کروں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو برائی کا حکم دیتا ہی نہیں ہے، تو پھر اس نے مجھے کیسے برائی کو اختیار کرنے کا حکم دے دیا؟ اس سے میں نے جان لیا کہ یہ صورت موجود ہے، اگرچہ کہ نور کی صورت میں ظاہر ہوئی ہے، روشنی کی صورت میں ظاہر ہوئی ہے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہیں بلکہ یہ شیطان ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بڑا فضل و کرم تھا کہ تقوی اور پرہیزگاری کی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی، اور اس کا انعام جو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ یجعل لکم فرقانا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فرقان عطا فرمائے گا، یعنی ایسی دولت عطا فرمائے گا، ایسی نعمت تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا کہ جس کے ذریعے سے تم حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکو گے، اور پھر اس فرق پر تم قائم بھی رہ سکو گے اور اس کو اختیار کر سکو گے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے اندر ہمیں استقامت بھی ملتی ہے، چنانچہ خود غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام شعرانی ہی طبقات الکبریٰ کے اندر لکھتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عبادت کے حوالے سے اور اپنے اوپر آنے والی مصیبتوں اور پریشانیوں کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے بڑی بڑی سختیاں اور مشقتیں برداشت کیں، اگر وہ کسی پہاڑ پر گزرتیں ایسی سختیاں اور پریشانی تو وہ پہاڑ بھی ان پریشانیوں کی وجہ سے پھٹ جاتا، جو تکالیف میرے اوپر آئی ہیں۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے اندر یہ واقعات ہم کئی مرتبہ سن چکے کہ آپ بعض اوقات ایک سال تک صرف پانی پر گزارا کرتے، بعض اوقات پورے سال کھانے پر گزارا کرتے، پانی نہ پیتے، اور بعض اوقات پورا سال آپ کوئی چیز نہ پیتے نہ کھایا کرتے تھے۔ تو اس طرح غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، لیکن آپ نے ان پریشانیوں کو اختیار کیا اور ان پر صبر کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ اسی حوالے سے مزید اگر ہم غور کریں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ پر، تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتے رہے۔ اس کے کئی واقعات علماء نے اپنی کتابوں کے اندر لکھے ہیں، چنانچہ آپ کے حوالے سے تفریح الخاطر کے اندر لکھا ہے کہ آپ ہر روز 1000 رکعت نفل ادا فرمایا کرتے تھے، اور آپ کا یہ قول پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ریاضت اور مجاہدے کا کوئی ایسا طریقہ نہیں چھوڑا جس کو اپنے نفس کے لیے نہ اپنایا ہو اور اس پر قائم نہ رہا ہوں، یعنی مجاہدے کا، نفس کو دبانے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا کوئی ایسا ذریعہ نہیں جو مجھے معلوم ہوا اور میں نے اس کو اختیار نہ کیا ہو۔ اور صرف اختیار نہیں کیا، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ ایک تو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر اس سے بڑھ کر سعادت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس راہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر میں اس پر قائم بھی رہا، اس کو اختیار کیا تو اس پر قائم بھی رہا، اور یہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار تھا، اور یہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے پسندیدہ کام تھا ہی وہ کہ جو ہمیشہ ہو اگرچہ تھوڑا ہو، اور یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، جیسا کہ بخاری شریف میں یہ مذکور ہے۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسند کے کام کرنے والے تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پسند کے کام کرنے والے تھے، کہ آپ جس نیک کام کو اختیار کرتے اس کو ہمیشہ اختیار کیے رکھتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقہ کار پر چلتے ہوئے اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا ڈر اور خوف اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ شاہ بطحا کا ماہ پارا ہے، واہ
واہ کیا بات غوث اعظم کی